السلام علیکم ناظرین گرامی، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موٹیویشنل سٹوری، غور سے توجہ فرمائیے گا۔ ایک بیج کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے۔ بالکل، ایک بیج کو درخت بننے میں ایک عرصہ تو لگتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اپنا کردار خود بناتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایک دم سے برا، ایک دم سے اچھا نہیں ہوتا۔ اسے اپنا کردار بنانے میں ایسے ہی وقت لگتا ہے جیسے ایک بیج کو درخت بننے میں۔ ہم اچھے ہیں یا برے، ہم اچھے ہیں یا برے، ہم خود اپنے کیوں ہیں، ہم خود ایسے کیوں ہیں؟ کیا ہم نے خود کو ایسے بنایا ہے؟ نہیں، ہمیں جیسا ماحول ملا ہے ہم ویسے ہی بن گئے۔ جیسا کہ ہم نے اکثر اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر ان کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پڑھے لکھے ہوں، اور وہ پڑھے لکھے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے بھی ہیں، مگر ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنے کا انداز سب گواروں سے جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سب ماحول کی وجہ سے ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہ کر ایک ان پڑھ بھی پڑھے لکھے لوگوں جیسا برتاؤ کرتا ہے، اور ان پڑھ گوار اور جاہل لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی ایک پڑھا لکھا ان جیسا ہی بن جاتا ہے۔ خود کو بدلنا ہے تو اپنا ماحول بدلو۔ آئیے آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ اپنے بیٹی کے ساتھ صبح سویرے سیر کے لیے ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا، اور باپ بیٹی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بھیڑیں چرانے والا جہاں سے بھیڑیں پانی پی رہی ہوتی ہیں، وہیں سے خود بھی وہ میلا پانی پی رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کہتے ابا جان، کیا اسے اتنا بھی نہیں پتہ کہ یہ گندا پانی ہے، پھر بھی وہ پی رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو باپ نے کہا بیٹی یہ سب ماحول کا اثر ہے۔ بیٹی نہیں مانی، نہیں بابا کوئی اور وجہ ہے۔ خیر بادشاہ نے کہا بیٹی ہم اس کا ماحول اگر بدل دے تو اس کا زندگی گزارنے کا انداز بھی بدل جائے گا۔ بادشاہ نے اس شخص کو اپنے گھر لے گیا، اسے اپنے محل میں رکھا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے طرح جینے کا سارا ماحول دیا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا زندگی گزارنے کا انداز بدل گیا۔ ایک دن صبح کو ناشتے کے ٹیبل پر بادشاہ نے چپکے سے اس کے گلاس میں مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا ڈال دیا، جس سے پانی خراب ہو گیا، گدلا ہو گیا۔ اس شخص نے جب یہ پانی دیکھا تو گلاس ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کہا میں اتنا گندا پانی نہیں پیوں گا۔ تب بادشاہ نے بیٹی سے کہا بیٹی دیکھو یہ وہی شخص ہے جو بھیڑوں کے ساتھ پانی پی رہا تھا، اور آج اس کا ماحول بدلا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اور ایک عنوان ہے جدوجہد۔ جدوجہد آپ کو مضبوط بنائے گی۔ ایک بار ایک شخص کو ایک تتلی ملی جو ابھی انڈے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور تتلی کو گھنٹوں دیکھتا رہا کہ یہ تتلی کیسے نکلتی ہے، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی تتلی نہ نکلی تو اس نے ہمدردی کرتے ہوئے تتلی کی مدد کرنے کا سوچا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ تتلی خود کو سوراخ سے آزاد کرانے کی جدوجہد کرتے ہوئے پھر اچانک اس نے جدوجہد کرنا چھوڑ دی، اور جس کی وجہ سے اسے ایسا لگا جیسے یہ پھنس گئی ہے۔ لہٰذا اس شخص نے تتلی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد تتلی آسانی سے انڈے سے باہر نکلی، اگرچہ اس کے جسم سوجے ہوئے اور چھوٹے کٹے پھٹے پنکھ تھے۔ اس شخص نے اس میں سے کچھ نہیں سوچا، اور وہ تتلی کی مزید مدد کرنے کے لیے پنکھوں کی وسعت کے لیے وہاں بیٹھ رہا تاکہ تتلی اڑ جائے تو وہ وہاں سے جائے۔ تاہم ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تتلی نے اپنے باقی زندگی اڑنے سے قاصر رہی۔ اس آدمی کے نرم دل کے ہونے کے باوجود یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس تتلی کو چھوٹے سوراخ سے گزرنے کے لیے کوشش دراصل تتلی کے جسم سے اس کے پروں میں قوت ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا، تاکہ وہ خود کو اڑانے کے لیے تیار کر سکے۔ بالکل اسی طرح مشکلات کا ہماری زندگی میں آنا ہماری تربیت کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ مشکل وقت سے گزر کر ہی ہم دنیا میں جینے اور مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آخر میں میں بس یہی کہوں گا کہ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور زندگی ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔